بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو اسلام کے ابتدائی دور کا ایک ایسا ایمان افروز اور دل دہلا دینے والا واقعہ سنانے جا رہے ہیں جس میں صبر، استقامت، قربانی اور اللہ کی رضا کی خوشبو ہے۔ یہ واقعہ ہے حضرت سمیہ بنت خبات رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت یاسر بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جو اسلام کے ابتدائی دور میں ایمان لانے کے بعد ابو جہل جیسے ظالم کے ہاتھوں سخت ترین مظالم سہ کر شہید ہوئے۔ سب سے پہلے ہم اسلام کے ابتدائی دور کا پس منظر جان لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان نبوت کیا تو مکہ کے بڑے سرداروں نے مخالفت شروع کر دی۔ طاقتور قبائل کے افراد اپنے سرداروں کے سائے میں بچ جاتے، لیکن کمزور، غلام اور غریب ایمان لانے والوں کو ظلم کا نشانہ بنایا جاتا۔ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن سے ہجرت کر کے مکہ میں بسے۔ انہوں نے آزاد عورت حضرت سمیہ بنت خبات رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کی۔ ان کا ایک بیٹا عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، جو بعد میں بڑے جلیل القدر صحابی ہوئے۔ یہ پورا گھرانہ اسلام لایا اور آل یاسر کے نام سے پہچانا گیا۔ مزید تفصیلات جاننے سے پہلے ہم حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خصوصیات جان لیتے ہیں۔ اسلام کی پہلی شہیدہ ہونے کا اعزاز صرف حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو حاصل ہے۔ دوسرا یہ کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک آزاد عورت تھیں، غلام نہیں۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ غلام تھیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ بنو مخزوم کے قبیلے کے ساتھ وابستہ تھیں اور عزت و وقار والی خاتون تھیں۔ تیسری خصوصیت یہ کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر شہادت کے وقت 60 سال کے قریب تھی، یعنی بڑھاپے میں بھی ایمان پر ڈٹ جانا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی استقامت کی عظمت کو ظاہر کرتا ہے۔ اب جان لیتے ہیں کہ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا خصوصیات تھیں۔ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل تعلق یمن سے تھا۔ وہ قبیلہ انس کے فرد تھے اور طلب روزگار کے لیے مکہ آئے تھے۔ مکہ آ کر بنو مخزوم کے ساتھ رہنے لگے۔ یہیں حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوا۔ اس گھرانے کی بنیاد ہی غربت اور سادگی پر تھی، مگر ایمان کے بعد وہ عزت و شرف میں بلند ترین ہو گئے۔ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا اور اپنی زندگی کا آخری لمحہ تکلیفوں اور صبر میں گزار کر جام شہادت نوش کیا۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک اہم بات جان کر پھر بات کو آگے بڑھائیں گے۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شدید اذیتیں دی گئیں۔ بعض اوقات ان پر اتنا ظلم کیا گیا کہ زبان سے کفار کی مرضی کے الفاظ نکل گئے، لیکن دل ایمان پر قائم رہا۔ سورہ نحل کی آیت میں ہے، سوائے اس کے جس پر جبر کیا گیا ہو، جبکہ اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو۔ یعنی اللہ نے خود حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معذوری بیان کر دی اور انہیں ایمان پر ثابت قدم قرار دیا۔ آئیے اب جانتے ہیں آل یاسر کا مقام کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق آل یاسر کو جنت کی خوشخبری دی گئی۔ یہ وہ گھرانہ ہے جس نے اسلام کے لیے اپنی جانیں قربان کیں اور صبر و استقامت کی لازوال مثال قائم کی۔ آئیے اب جانتے ہیں ظلم کی ابتدا کیا تھی اور اس کی شدت کیا تھی۔ قریش کا سردار ابو جہل اس خاندان پر سب سے زیادہ ظلم کرتا۔ کفار انہیں مکہ کی جلتی ہوئی ریت پر دوپہر کے وقت لٹا دیتے، لوہے کے ذرہ پہنا کر دھوپ میں کھڑا کیا جاتا تاکہ سورج کی گرمی جسم کو جھلسا دے۔ ان کے ہاتھ پاؤں باندھ کر مختلف سمتوں میں کھینچا جاتا تاکہ ہڈیاں تکلیف سے چرچرا جائیں۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ ان کے جسم کو رسیوں سے کھینچ کر اذیت دی جاتی تھی۔ یہ اذیت اس وقت تک دی جاتی جب تک وہ بے ہوش نہ ہو جاتے۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے والدین کو دہکتے کوئلوں پر بٹھایا جاتا، جسم کی کھال جل جاتی اور بدبو اٹھتی، لیکن زبان پر ایمان کی مٹھاس قائم رہتی۔
بعض روایات کے مطابق ان پر کوڑے برسائے جاتے اور پھر ان زخموں پر نمک اور پتھر رگڑ دیے جاتے تاکہ درد اور بڑھ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سب منظر اپنی آنکھوں سے دیکھتے، آپ کا دل کٹ جاتا، لیکن آپ جانتے تھے کہ یہ قربانیاں اسلام کی بنیاد بنیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریب آ کر بار بار یہ الفاظ کہتے، جس کا ترجمہ ہے، اے آل یاسر، صبر کرو، تمہاری ملاقات کی جگہ جنت ہے۔ یہ الفاظ آل یاسر کے دلوں کو حوصلہ دیتے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شہادت کیسے ہوئی، آئیے جانتے ہیں۔ ابو جہل حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر خاص ظلم کرتا تھا، بار بار کہتا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برا کہو اور اسلام چھوڑ دو، لیکن حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی، میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائی ہوں اور اسی پر قائم رہوں گی۔ اس جواب پر ابو جہل آگ بگولا ہو گیا، پہلے گالیاں دیں، پھر انہیں نیزہ مار کر شہید کر دیا۔ یوں حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اسلام کی پہلی شہیدہ بنی۔ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کیسے ہوئی، آئیے جانتے ہیں۔ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوڑھے اور کمزور تھے، کفار ان کو کھینچتے، مارتے، دھوپ میں لٹاتے، وہ مسلسل ظلم سہتے سہتے اپنی جان اللہ کے سپرد کر گئے۔ اتنا ظلم کرنے والا ابو جہل، اس کا کیا انجام ہوا، آئیے جانتے ہیں آگے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم کرنے والا بدبخت ابو جہل، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرعون امت کہا تھا، اس کا انجام بھی نہایت عبرت ناک ہوا۔ ابو جہل کا اصل نام عمرو بن ہشام تھا، لیکن اس کے تکبر، ظلم اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے لوگ اسے ابو جہل یعنی جہالت کا باپ کہنے لگے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن تھا۔ اسلام کے پھیلنے کو روکنے کے لیے ہر حربہ آزمایا، یہاں تک کہ کمزور مسلمانوں کو بدترین مظالم کا نشانہ بنایا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو شہید کرنا اسی کی درندگی تھی۔ 2 ہجری میں غزوہ بدر پیش آیا۔ یہ اسلام کا پہلا بڑا معرکہ تھا جس میں اللہ نے مسلمانوں کو غیبی مدد سے فتح عطا کی۔ بدر کے میدان میں ابو جہل بڑے غرور کے ساتھ آیا۔ اس نے کہا، ہم آج محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو ختم کر کے واپس جائیں گے، لیکن تقدیر کچھ اور تھی۔ جنگ کے دوران ابو جہل کو حضرت معاذ بن عمرو اور معاذ بن عفرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار کے وار سے زخمی کیا۔ وہ زمین پر گر پڑا، زخموں سے تڑپ رہا تھا۔ پھر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کبھی مکہ میں ابو جہل کے ظلم کا نشانہ بھی بنے تھے، اس کے پاس پہنچے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو جہل کے سینے پر پاؤں رکھا۔ ابو جہل نے غرور میں کہا، کیا تم کسی بڑے آدمی کو قتل کر کے خوش ہو؟ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، الحمدللہ، آج اللہ نے تمہیں ذلیل کر کے ہمیں عزت دی ہے۔ پھر انہوں نے ابو جہل کی گردن مار دی۔ عبرت ناک انجام۔ جس نے مکہ کی گرم ریت پر کمزور مسلمانوں کو لٹایا، خود بدر کے میدان میں زمین پر لاش کی طرح گرا۔ جس نے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو برچھی ماری، خود تلواروں کے وار سے چیر دیا گیا۔ جس نے اپنے آپ کو قریش کا سردار سمجھا، اس کی لاش جانوروں کی طرح میدان میں بے عزتی کے ساتھ پڑی رہی۔ آئیے خلاصہ جانتے ہیں۔ اللہ کا وعدہ سچ ہے۔ سورہ فجر کی آیت کا ترجمہ ہے، یقیناً تیرا رب گھات میں ہے، اللہ ظالموں کو کبھی معاف نہیں کرتا۔ یہ آیت دراصل ظالموں کے انجام اور مومنوں کے لیے تسلی ہے۔ اس کے لفظی معنی جان لیتے ہیں۔ مرصاد کا مطلب ہے گھات لگانے کی جگہ، یعنی اللہ تعالیٰ ہمیشہ دیکھ رہا ہے، ہر ظالم کی حرکت پر نظر رکھے ہوئے ہے، اور جب
وقت مقررہ آتا ہے تو وہ اسے ایسی پکڑ میں لیتا ہے جس سے بچ نکلنا ناممکن ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ ظالموں کو ڈھیل دیتا ہے، انہیں مہلت دیتا ہے تاکہ وہ اپنی سرکشی میں اور آگے بڑھیں، لیکن جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو وہ انتہائی سخت ہوتی ہے۔ جب حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے اور ابو جہل جیسے جابر نے ان کو شہید کیا تو اس وقت ظاہری طور پر ابو جہل جیتتا ہوا نظر آ رہا تھا، لیکن دراصل اللہ تعالیٰ اس پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ چند سال بعد بدر کے میدان میں اسی ابو جہل کو وہی عبرت ناک انجام تک پہنچاتا ہے۔ اس آیت کا پیغام جانتے ہیں کہ یہ آیت ہمیں یہ یقین دلاتی ہے کہ کوئی بھی ظالم اپنی طاقت کے گھمنڈ میں جتنا بھی بڑھ جائے وہ اللہ کی نظر سے اوجھل نہیں۔ مومن کا کام صرف صبر اور ایمان پر ثابت قدم رہنا ہے، کیونکہ اللہ آخر کار انصاف کرتا ہے۔ آج بھی دنیا ابو جہل کو لعنتی اور فرعون امت کے لقب سے یاد کرتی ہے، جبکہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام صبر، قربانی اور ایمان کی علامت بن گئے۔ ویڈیو کے اختتام میں اس پوری ویڈیو کا سبق جان لیتے ہیں۔ ایمان کی راہ میں قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ صبر، استقامت اور اللہ پر بھروسہ جنت کی ضمانت ہے۔ آج ہمیں آل یاسر کے صبر سے سبق لینا چاہیے۔ اللہ ہمیں بھی ایمان پر ثابت قدمی عطا فرمائے اور آل یاسر کی قربانیوں سے سبق لینے والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے۔ مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کیجیے تاکہ ہر نئی ویڈیو فوراً آپ تک پہنچے۔ اور اس ویڈیو کو اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے تاکہ وہ بھی اس علم سے فائدہ اٹھا سکیں۔ جزاک اللہ۔